اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دیا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی اس لیے ہے کہ ایک ہی مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملیں گی۔ قیمتی اس لیے ہے کہ ایک ہی مرتبہ ملی ہے۔ بچپن ایک مرتبہ، جوانی ایک مرتبہ، بڑھاپا ایک مرتبہ۔ جو آدمی بچپن سے جوانی میں چلا جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو جوانی سے بچپن میں واپس نہیں لا سکتی ہے، اور جو جوانی سے بڑھاپے میں چلا جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بڑھاپے سے جوانی میں واپس نہیں لا سکتی ہے۔ بس وقت گزر رہا ہے، ہر دن ہمارے زندگی کا کم ہو رہا ہے، عمر بڑھ نہیں رہی ہے، عمر کم ہو رہی ہے۔ اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے، روزانہ جب سورج نکلتا ہے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کی اولاد نیکی میں آگے بڑھ، تیرے زندگی میں سورج کبھی نہیں نکلے گا۔ آج کا جو دن گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن جو کر لی وہ باقی ہے۔ جو کر لی ہے، ہر دن یا تو جنت کی طرف ہے یا جہنم کی طرف ہے۔ ہر دن یا تو جنت کی طرف ہے یا تو جہنم کی طرف ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اگر کہیں سونے کی کھدان نکلی ہو، کہیں سونے کی کھدان نکلی ہو اور گورنمنٹ اعلان کر دے کہ 2 گھنٹے میں جس کو جتنا چاہیے اتنا لے کے چلے جائے اس میں سے، تو بتاؤ بھائی وہ 2 گھنٹے کتنے قیمتی ہوں گے ہمارے؟ کہ وہ 2 گھنٹے غفلت میں گزاریں گے ہم؟ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہماری پوری زندگی ہے، کہیں زیادہ، اس سے انمول نعمت ہے یہ، کیونکہ موت کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب آ جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں، جس کا مفہوم ہے، میں سیدھی طرف کا سلام پھیرتا ہوں، بائیں طرف کی امید نہیں ہے۔ میں لقمہ چباتا ہوں، اندر اتر جائے گا اس کا بھی یقین نہیں ہے۔ اس لیے روایت کے اندر آتا ہے، آپ نے صبح کا کھانا، شام کا کھانا صبح کے لیے کبھی اٹھا کر نہیں رکھا ہے۔ شام کا کھانا صبح کے لیے کبھی اٹھا کر نہیں رکھا ہے آپ نے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے، عید کے دن قبرستان جانا مسنون ہے۔ کیوں؟ عید کی خوشی موت سے غافل نہ کر دے، اور موت سے غافل ہو کر آدمی گناہ نہ کر بیٹھے۔ کیونکہ جس آدمی کو عمر کی لمبی امید ہوتی ہے وہ نیکی سے دور ہوتا ہے، گناہوں سے قریب ہوتا ہے۔ جس آدمی کو عمر کی لمبی امید ہوتی ہے وہ توبہ سے دور ہوتا ہے، توبہ سے بھی دور ہوتا ہے۔ بتاؤ، ہم میں سے کسی کو معلوم پڑ جائے کہ کل فجر میں ہمارا جنازہ اٹھے گا تو توبہ کیسی ہوں گی؟ توبہ کیسی ہوں گی ہماری؟ اس لیے لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، میرے بیٹے، عمر کی لمبی امید ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ عمر کی لمبی امید ہونا بدبختی کی علامت ہے، کہ جس آدمی کو عمر کی لمبی امید ہو جائے وہ بہت بڑے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے، اس کا مفہوم ہے، اگر کوئی آدمی دن بھر میں 25 مرتبہ اپنے موت کو یاد کرے۔ ایک صحابی نے پوچھا، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شہادت کے بغیر بھی شہید ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شہادت کے بغیر بھی شہید ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے، جو 24 گھنٹے میں 25 مرتبہ اپنے موت کو یاد کرے۔ تو جو آدمی 24 گھنٹے میں 25 مرتبہ اپنے موت کو یاد کرے گا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے جیسا موت کو یاد نہیں، کہ موت کی یاد کرتے ہوئے بھی ہنسی آتی ہے، موت کو یاد کرتے ہوئے بھی، کیونکہ دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ ایم پی میں ہمارا سفر تھا، تو آٹنیر سے ایک گاڑی آئی گدگاؤں پر، تو گاڑی کے اندر گانا بج رہا تھا، ٹیپ بج رہا تھا، تو ایک دم ہمارے پاس آئی گاڑی، تو انہوں نے دیکھ کر بند کر دیے۔ تو میں نے پوچھا وہ گاڑی والوں سے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو بولے میت میں سے آ رہے۔ بولے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اتنی غفلت آ گئی ہے زندگی میں کہ دفن کر کے آ رہے ہیں، اپنے دفن ہونے کا احساس نہیں ہے کہ مجھے بھی دفن کیا جائے گا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں جا رہے تھے، کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہنے لگے تیرا جنازہ ہے۔ کہنے لگے اگر تجھے یہ بات گرہ گزرے تو میرا جنازہ ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے
ارے میرے بھائی یہ وقت یہ پوچھنے کا نہیں ہے کس کا جنازہ ہے، یہ وقت یہ سوچنے کا ہے کہ تیرا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا، تیرا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا۔ ہزاروں لوگ روتے کے روتے رہ جاتے ہیں بھائی، بھول جاتے ہیں سب۔ ہم کتنے لوگوں کو دفن کیے ہیں لیکن بھول گئے ہیں، آج بھول گئے ہیں۔ کسی نے باپ کو دفن کیا، کسی نے ماں کو دفن کیا، کسی نے بھائی کو دفن کیا، لیکن اپنے دفن ہونے کا احساس نہیں ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مرنے والا بول کر جاتا ہے تم بھی تیار رہو۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے جب مردے کو قبرستان لے کر جایا جاتا ہے تو پہلے سے جو قبرستان میں مردے دفن ہیں اس آنے والے مردے سے کہتے ہیں ارے بھائی ہمارے مرنے سے تو عبرت حاصل کر لینا تھا، ہمارے مرنے سے تو عبرت حاصل کر لینا تھا۔ تو زندگی بھائی انمول نعمت ہے، یہ اس کی قدر کرنا ہے۔ موت کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب آ جائے۔ بچہ ہے تو جوانی کا انتظار موت نہیں کرتی ہے، جوان ہے تو بڑھاپے کا انتظار موت نہیں کرتی ہے، بوڑھا ہے تو بیماری کا انتظار موت نہیں کرتی ہے۔ رشتہ طے ہو گیا ہے، شادی کا انتظار موت کے پاس نہیں ہے۔ بھوکا ہے تو کھانے کا انتظار موت کے پاس نہیں ہے۔ ڈیوٹی پر گیا ہے، واپسی کا انتظار موت کے پاس نہیں ہے۔ پرتواڑے کے اندر ایک ساتھی کا انتقال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ڈیوٹی پر نکلے اور بس چلاتے چلاتے، اور ابھی کا واقعہ ہے، ناگپور سے ناسک ٹریولز جا رہی تھی، راستے میں جنگل میں کسی نے ہاتھ بتایا تو گاڑی رکی، کنڈکٹر نے گیٹ کھولا، کوئی گاڑی میں آیا نہیں۔ پھر اس نے نیچے اتر کے دیکھا تو کوئی بھی نظر نہیں آیا، پھر گیٹ بند کر دیا، ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ چلو، تو گاڑی نہیں بڑھ رہی آگے، دوبارہ اشارہ کیا پھر بھی گاڑی آگے نہیں بڑھی۔ تو اس کو شک ہو گیا کہ کیا ہوا۔ تو جب کنڈکٹر نے کیبن میں جا کر دیکھا تو ڈرائیور اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی روح نکل چکی تھی۔ موت کا بھروسہ نہیں ہے بھائی۔ موبائل بند کر دو، اپنے سائلنٹ پر بھی ہوں گے تب بھی بند کر دو۔ درود شریف پڑھ لو۔ تو موت کا بھروسہ نہیں ہے، وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی ہے۔ بچہ ہے تو جوانی کا انتظار نہیں، جوان ہے تو بڑھاپے کا انتظار نہیں، بوڑھا ہے تو بیماری کا انتظار نہیں، بھوکا ہے تو کھانے کا انتظار نہیں، رشتہ طے ہو گیا ہے تو شادی کا انتظار نہیں، کسی چیز کا انتظار نہیں ہے۔ تقریباً 3-4 سال ہو چکے ہیں یہ بات کو، 3 سال پہلے کی بات ہے۔ ناگپور کے اندر بارات گئی، ناگپور میں مولوی صاحب نے خطبہ پڑھے، نوشہ قبول نہیں کر سکا، اسٹیج پر موت ہوئی ہے۔ معلوم ہوا بعد میں جو سہرا پہنا ہوا تھا اس کے اندر سانپ نکلا تھا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں بیماری سے موت نہیں آتی ہے، موت سے بیماری آ جاتی ہے، بیماری سے موت نہیں ہے بلکہ موت سے بیماری ہے۔ فیصلہ ہو گیا بیماری آ جاتی ہے۔ ایکسیڈنٹ سے موت نہیں ہوتی ہے، موت سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، فیصلہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ سپلیمنٹ ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا خطرہ کیا ہے بھائی؟ واپسی نہیں ہے۔ ایک دن کا بھی چانس مل جاتا مرنے کے بعد تو اتنی ٹینشن کی بات نہیں تھی، لیکن کیا چیز تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی رونے پر مجبور ہوئے اور بیٹے سے کہا میرے بیٹے دیکھنا میرے جنازے میں اگر حضرت حذیفہ شریک ہوں گے تب مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کرنا، ورنہ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ کیوں روتے تھے؟ کیوں ڈر تھا؟ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا بیکار ہے تو کہاں سے لائیں گے؟ نیکی کر کے روتے تھے، نیکی کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
ایک مرتبہ آپ نے فرمایا علی میرے جنت کے مکان کے سامنے تمہارا مکان ہے. بتاؤ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے بھائی. دیکھو علی میرے جنت کے مکان کے سامنے، تمہارا جنت میں مکان ہے. لیکن کتنا ڈر، اللہ اکبر، کہ ان کا شاگرد لکھتا ہے میں نے حضرت علی کو دیکھا رات کے آخری حصے میں محراب میں یعنی مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں اور ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ سفر لمبا ہے توشہ بہت کم ہے. اے اللہ سفر لمبا ہے توشہ بہت کم ہے. کیونکہ معلوم تھا کہ واپسی نہیں ہے. اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بیکار ہے تو کہاں سے لائیں گے بھائی، بتاؤ کہاں سے لائیں گے؟ تو زندگی ہماری انمول نعمت ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اس آیت کے تفسیر کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے جتنی ٹائم پاس کرنے والی چیزیں ہیں، 64 ہے، کیرم ہے، شطرنج ہے، اس کو ٹائم پاس کے لیے کھیلنا ایسا ہے جیسے سور کے خون میں ہاتھ بھرانا. کیونکہ زندگی ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، زندگی ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے. انمول نعمت ہے یہ، اس کی قدر کرنا ہے بھائی. اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور 1 سیکنڈ غفلت میں گزر گیا تو دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں لوٹا سکتی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہاری کتنے سال کی عمر ہے؟ تو انہوں نے کہا 200 سال کی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اچھا تم نے اپنے زندگی کے 200 سال کیسے گزارے؟ اپنی زندگی کے 200 سال تم نے کیسے گزارے؟ تو بزرگ نے کہا امیر المومنین چند دن خوشی کے چند دن غمی کے، چند دن خوشی کے چند دن غمی کے. روزانہ کچھ پیدا ہوتے ہیں، روزانہ کچھ مر جاتے ہیں. پیدا ہونا بند ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے، مرنا بند ہو جائے تو دنیا بھر جائے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر کہا مانگو جو مانگنا ہے، جو مانگیں گے وہ دیں گے ہم تم کو. تو بزرگ نے کہا امیر المومنین میرا گزرا ہوا زمانہ واپس لوٹا دو، میرے جو زندگی کے دن گزر گئے ہیں اس کو واپس کر دو. تو بزرگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں یہ نہیں کر سکتا. تو بزرگ نے کہا پھر آپ سے ہم کو کچھ نہیں چاہیے. تو زندگی قیمتی ہے اور ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تھوڑا ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے. 3 کیمرے ہیں جو پوری زندگی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، پوری زندگی کو ریکارڈ کر رہے ہیں. 3 کیمرے اللہ نے لگائے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین قیامت کی گواہی دیں گی. زمین مثقال ذرۃ، مثقال، اتنا گناہ کر لے آدمی جتنا موبائل پر مسکال دیتے نا. ارے بھائی مسکال سے کیسے نشان پڑ جاتے ہیں موبائل میں، اتنا بھی کوئی گناہ کر لے بس تو یہ زمین گواہی دیں گی قیامت کے دن. کوئی آدمی زمین سے بھاگ نہیں سکتا ہے. بھاگ سکتا ہے بھائی؟ کوئی بھاگ نہیں سکتا زمین سے. حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی میرے بیٹے اگر گناہ کرنا ہے تو ایسے جگہ جا کر کر جہاں اللہ نہ دیکھے، اور اتنا گناہ کر جتنا عذاب کے سہنے کی طاقت ہے، جتنا عذاب کے سہنے کی، اتنا گناہ کر جتنے عذاب کے سہنے کی طاقت ہے، ایسے جگہ جا کے گناہ کر جہاں اللہ نہ دیکھے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، میرے بندے تم جہاں جاؤ گے مجھے ہی پاؤ گے. جہاں جاؤ گے کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی لڑ نہیں سکتا. بچنے کے 3 راستے ہیں، چھپ جانا، بھاگ جانا، لڑ کے نکل جانا. لیکن تینوں نہیں کر سکے گا آدمی، نہ چھپ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا، نہ لڑ سکے گا. تو زمین قیامت کی گواہی دیں گی
یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین گواہی دیں گی. اگر کوئی ہوائی جہاز میں گناہ کرے وہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، وہ بھی ایک دن مٹی میں مل جائے گا. دوسرا کیمرہ اللہ فرما رہے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے ہیں، تم جو کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، جو کر لیتے ہیں. ایک بزرگوں نے دعا کی اللہ کرامن کاتبین کو مجھے بتا دے، دعا کی انہوں نے تو ان کو خواب دکھا، ایک درخت کے نیچے دو بزرگ ہیں کچھ لکھ رہے ہیں. بولے تم کون لوگ ہے؟ تو انہوں نے وہ بھی لکھ لیے انہوں نے. ارے بولے میں جو بول رہا ہے وہی لکھ لے رہے ہیں. پھر وہ بھی لکھ لیے، یعنی جو بات کر رہے وہی لکھ لے رہے ہو. تو کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں، تم جو کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. بس. تیسرا اللہ فرما رہے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن منہ پر مہر مار دی جائیں گی، منہ بند کر دیے جائیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ اور پیر قیامت کی گواہی دیں گے کہ کس نے میرے سے کیا کیا ہے. تو جب آدمی کے ہاتھ پیر بولنے لگیں گے تو قیامت کے دن آدمی اس کی طرف دیکھیں گا، ارے میں نے تمہارے لذت کے لیے گناہ کیا تھا، تمہارے مزے کے لیے گناہ کیا تھا اور تم ہی میرے خلاف بولنے لگ گئے. تو اس کے اعضا کہیں گے اس رب نے ہم کو حکم دیا ہے، جس رب نے تم کو پیدا کیا پھر موت دی، پھر دوبارہ جس نے زندہ کیا اسی نے ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے، اس نے بولنے کی طاقت دی ہے. تو 3 کیمرے ہیں بھائی جو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور چوتھا اللہ فرما رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، ہم تمہارے آنکھوں کے خیانت کو جانتے ہیں، تم چلتے کدھر ہو اور دیکھتے کدھر ہو. دلوں کے دھڑکنوں کو ایسا علم والا ہے اللہ. ایک نوجوان صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی اپنے باپ کی کہ میرا باپ میرا مال خرچ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلانا بھیجے. جیسی بلانا بھیجے تو باپ سمجھ گیا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کیا ہے، باپ سمجھ گیا. تو وہ صحابی جو تھے بوڑھے صحابی وہ دل ہی دل میں اشعار پڑھ رہے تھے، یعنی سمجھ گئے. جیسے میں آپ میں سے کسی کو بلاؤ کہ بھائی ادھر آؤ تو آپ سوچیں گے بھائی کیوں بلا رہے، کیا بات ہے. تو جیسے ان کو بلانا بھیجا تو سمجھ گئے میرے بیٹے نے میری شکایت کیا ہے، تو دل ہی دل میں اشعار پڑھنے لگے. اور ان کی دل کی بات اللہ تبارک تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی کو سنانے لگے. ان کی دل کی بات اللہ کے نبی کو سنانے لگے. اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میرے بیٹے تو پیدا ہوا ہم جاگے، میرے بیٹے تو پیدا ہوا ہم جاگے، میرے بیٹے ہم نے رات باہر جاگا ہے تجھے سکون دینے کے لیے. میرے بیٹے تیری تھوڑی بیماری مجھے رات بھر ہم کو دن بھر رات بھر بے چین کر دیا کرتی تھی. میرے بیٹے ہم نے پرانا کپڑا پہنا تجھے نیا کپڑا پہنایا ہے. میرے بیٹے ہم نے بھوکے ہیں اور تجھے ہم نے کھلایا ہے. میرے بیٹے کہ ہم نے لوگوں کے سامنے بھیک مانگا ہے اور تیری ضرورت کو پوری کیا ہے. اور میرے بیٹے ہم نے اپنی جوانی کو خاک میں ملا دیا تجھے پروان چڑھانے کے لیے. اور میرے بیٹے جب تو اس لائق ہوا ہے کہ تجھے ہمارے مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم کو تیرے مدد کی ضرورت ہے، تو تو نے ہمارے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو ایک سیٹ نوکر کے ساتھ کرتا ہے. کاش تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرتا جیسے ایک پڑوسی کے ساتھ کرتا تو کتنا اچھا معاملہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ صحابی کی دل کی بات اللہ کے نبی کو سنا رہے تھے. اللہ کے نبی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں. جیسی وہ بوڑھے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نوجوان صحابی سے کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کے حوالے ہے. جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس آدمی کی. اگر زندگی میں دین ہوگا تو سب کو سکون ملے گا، ورنہ حالات ایسے آ گئے ہیں کہ اب بیٹے سے باپ ڈرنے لگا ہے. بیٹے سے کوئی بات اگر سمجھانا ہے بیٹے کو تو باپ نہیں سمجھاتا بلکہ پڑوسی کو بولتا ہے کہ سمجھاؤ اس کو. یعنی اتنی خطرناک حالت آ چکی ہے کہ بیٹا باپ کی بات نہیں مانے گا، سب کی بات مانے گا.
پورے محلے میں دیکھو تو سب لوگ تعریف کرتے، بولے بہت اچھے اخلاق ہے، بہت اچھے اخلاق ہے، اور گھر میں جا کر پوچھو تو باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ ایسی بات کرتا ہے جیسے نوکروں کے ساتھ کی جاتی ہے، اور ماں باپ بھی ڈرنے لگے ہیں، اگر کچھ بول دیں گے تو بھاگ نہ جائے گھر چھوڑ کے۔ زہر بن چکی ہے زندگیاں، زہر بن چکی ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک تعالیٰ ایسے علم والے ہیں، تو 3 کیمرے جو ریکارڈ کر رہے ہیں، 3 کیمرے جو زندگی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اب سمجھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ مجھے کیسی زندگی گزارنا ہے، اور جانا اللہ کے پاس ہے، کوئی رہے نہیں، ہم رہیں گے نہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے مرنے کی تاریخ طے ہو چکی ہے، پیدا ہونے سے پہلے مرنے کی تاریخ طے ہو چکی ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ یہ دفن کہاں ہوں گا، تو اللہ اس کی یعنی پیدا ہوا نہیں ہے، اس کی دفن کی جگہ اللہ فرشتے کو بتاتے ہیں، اور وہ فرشتہ وہاں جاتا ہے جہاں اس کو دفن ہونا ہے، اس کے دفن ہونے کی جگہ کی مٹی اور نطفے سے بچہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو مسکراتا ہے اور موت اس کی تلاش میں ہے، موت اس کی تلاش میں ہے اور مسکرا رہا ہے، پتہ نہیں ہے کہ موت تو انتظار میں ہے اور یہ غافل ہے۔ تو پیدا ہونے سے پہلے مرنے کی تاریخ، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے، جب آدمی کی موت آتی ہے تو مرنے سے پہلے ایک فرشتہ کان میں آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، پورے دنیا کے گوڈاؤن چھان ڈالا، تیرے نام کا ایک اناج کا دانہ باقی نہیں ہے، اب تیرا دنیا میں رہنا اچھا نہیں ہے، اب تیرا دنیا میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ پھر ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، پورے دنیا کے سمندر چھان ڈالا، ندے، نالی، کنواں سب چھان ڈالا، تیرے نام کا ایک پانی کا قطرہ باقی نہیں ہے، اب تیرا دنیا میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ پھر تیسرا فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، تیرے لیے سانس لینے کے لیے جگہ دنیا میں نہیں ہے، اب تیرا دنیا میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی جان نکالی جاتی ہے، اس کے بعد جان نکالی جاتی ہے اس کی۔ جب تک جو چیز طے کر دیا ہے، جب تک وہ پورا نہ ہو، جب تک موت نہیں آتی ہے۔ بلکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی گھر میں کوئی مر جاتا ہے، جب کسی گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں، گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں، تو جو فرشتہ جان نکالنے والا ہوتا ہے وہ دروازے پر کھڑے ہوتا ہے، اور جو لوگ مردے پر روتے ان سے کہتا ہے، گھر والوں رو مت، میں نے مرنے والے کی روزی نہیں کم کر دی، وہ اپنی روزی پوری کر چکا ہے، گھر والوں رو مت، میں نے اس کی عمر نہیں کم کر دی، وہ اپنی عمر پوری کر چکا ہے، تم سب اپنے تیاری میں رہو، مجھے بار بار اس گھر میں آنا ہے، مجھے بار بار اس گھر میں آنا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ مردے پر رونے والے لوگ اگر فرشتے کی آواز کو سن لیں گے تو مردے کو چھوڑ دیں گے، اپنی تیاری میں لگ جائیں گے، مردے کو چھوڑ دیں گے، اپنے تیاری میں لگ جائیں گے بس۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، زندگی کو کنٹرول میں لانا ہے اپنے، کوئی فائدہ نہیں ہے منمانی زندگی گزار کر 11 بجے سے پہلے سوئیں گے نہیں اور 8 بجے سے پہلے اٹھیں گے نہیں، یہ آزادی کی زندگی اچھی نہیں ہے ہماری۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں، اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی گناہ اس لیے مت کر، کوئی گناہ اس لیے مت کر کہ اس میں مزہ آتا ہے، گناہ کی لذت جاتے رہیں گی، اس کا عذاب باقی رہے گا، گناہ کی لذت جاتے رہیں گی، اس کا عذاب باقی رہے گا۔ کوئی نیکی اس لیے مت چھوڑ کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف جاتے رہیں گی، اس کی برکت باقی رہیں گی، اس کی برکت باقی رہیں گی۔ اور جو نیکی سے جنت بنتی ہے، اس نیکی کی برکت سے اللہ دنیا کو بھی جنت بنا دیتے ہیں۔ جس نیکی سے جنت بنتی ہے، اس نیکی کی برکت سے اللہ دنیا کو بھی جنت بنا دیتے ہیں۔ اور جو گناہوں سے جہنم بنتی ہے، اس گناہوں کی نحوست سے اللہ دنیا کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں۔ ہر گناہ دن کی ذلت ہے، رات کی بے چینی ہے، آخرت کا عذاب ہے۔ ہر گناہ دن کی ذلت، رات کی بے چینی، آخرت کا عذاب۔
اور ہر نیکی، دین کی عزت، رات کا سکون، آخرت کی کامیابی، ہر نیکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکون کیسے ملا؟ بھوکے ہیں تو وہ اطمینان ملا ہے جو کھانے والوں کو کھا کر نہیں ملتا ہے۔ کھانے والوں کو کھا کر جو اطمینان نہیں ملتا ہے، اللہ والوں کو بھوکا رہ کر وہ اطمینان دیتے ہیں اللہ۔ کیوں؟ کہ نیکی سے جنت بنتی ہے تو دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، دنیا کو بھی جنت بنا دیتے ہیں۔ صحابہ کو بھوکے رہ کر اطمینان ملا، کم ساتھی ہونے کے باوجود، کم ہتھیار ہونے کے باوجود کامیابی ملی ہے، ٹینشن نہیں آیا۔ واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دشمن 2 لاکھ تھے اور ہم 10,000 تھے۔ بتاؤ بھائی 2 لاکھ کے مقابلے میں 10,000، 2 لاکھ کے مقابلے میں 10,000، اور ہتھیار بھی، تیر بھی چھوٹے چھوٹے، تلواریں بھی برابر نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لڑنے سے پہلے مر جانا چاہیے تھا انہوں نے۔ واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم دشمنوں کے مقابلے میں اتنے تھے، ایسے تھے جیسے کالے گھوڑے پر سفید نشان ہوتا ہے، کالے گھوڑے پر سفید نشان ہوتا ہے، اتنے تھے ہم بس تھوڑے سے۔ لیکن فرماتے ہیں ہم دعا مانگنے لگے، یا رب امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، امت محمدیہ کی مدد فرما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، امت محمدیہ کی مدد فرما۔ تو واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہوں آسمان پھٹا، اس میں سے گھوڑے اترے، شہابی رنگ کے، اس پر سوار بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر کسی کے پاس چمکتی ہوئی تلواریں تھی، اور ایک گھوڑا سامنے چل رہا تھا، اور یہ آواز آ رہی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، محمد کا رب تمہارے مدد کے لیے آ گیا ہے، محمد کا رب تمہارے مدد کے لیے آ گیا ہے۔ یہ مددیں آئی ہے، کیونکہ جو نیکی سے جنت بنتی ہے اس نیکی سے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے انہوں نے انسانیت کو بے دینی سے دین میں لانے کی محنت کی، کیونکہ جو دین پر آ گیا وہ ہر خیر میں آ گیا، اور جو بے دینی میں آ گیا وہ ہر عذاب میں آ گیا، ہر عذاب مسلط ہو جائے گا اس پر۔ اب شکل کیا ہوں گی بتا نہیں سکتے، شکل کیا ہوں گی بتا نہیں سکتے، شکل کیا ہوں گی۔ پچھلے نبیوں کی واقعات دیکھ لو، طرح طرح کے عذابات آئے ہیں پچھلے نبیوں کے قوموں پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سور بنا دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بندر بنا دی گئی، لوط علیہ السلام کی قوم پر ایک ساتھ 5 عذاب آئے، زمین ہلی، فرشتے نے چلایا، چہرے بدلے، آسمان سے پتھر برسے، اور 14 بستیوں کو فرشتے نے اٹھا کر آسمان تک لے کر گیا اور وہیں سے پلٹ دیا ہے۔ تو بے دینی پر اللہ کا عذاب آئے گا، شکل کون سی ہوں گی یہ کسی نے نہیں بتایا۔ شکل کیا ہوں گی؟ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، آج بھی جو محنت چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی سنت شریعت کے مطابق آ جائے، سنت شریعت کے مطابق۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا ادھر اور تھوڑا ادھر، نہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کیا تھوڑی پارٹنرشپ کر لو، ایک مہینہ ہم آپ کی بات مانیں گے، ایک دن آپ ہماری بات مان لو، کمپرمائز، تھوڑی مطلب ملی جلی سرکار۔ تو یہ مشرکین مکہ نے آ کر کہا ہے اور وہی آئی، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ آیت ایسی ہے جیسی آگ نکل رہی ہو، غصے والی آیت ہے۔ کب نازل ہوئی ہے؟ کمپرمائز کرنے پر، کمپرمائز کرنے کے لیے آئے تھے مشرکین مکہ کہ تھوڑی بات آپ ہماری مان لو، ہم آپ کی مان لیں گے۔ کیا کہا اللہ نے کہ اے مشرکو، تمہارے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو مسلمان کی بہن بیٹی اختیار کر لے؟ تمہارے پاس کون سا ایسا عمل ہے جو مسلمان کے گھر میں داخل ہو جائے؟ تمہارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اس جیسی خطرناک آیت پورے قرآن میں نازل نہیں ہوئی، علماء کرام فرماتے ہیں۔ اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول کہ کمپرمائز کرنے کے لیے آئے تھے کہ تھوڑی آپ ہماری مان لو، تھوڑی ہم آپ کی مان لیں گے۔ کیونکہ پیدا اس نے کیا، کھلا رہا ہے کون بھائی؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اللہ فرماتے تم بچہ پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے؟ علمہ البیان، تم کو بولنے کس نے سکھایا؟ تم کو بولنا کس نے سکھایا؟ 2 ہونٹ 1 زبان کس نے دی؟ الذی خلقک فسواک،
تمہارے اعضاء میں موڑ کس نے لگایا؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور تمہارے چہروں کو کس نے بنایا اور کیسے الگ الگ بنایا؟ چلو پیدا بھی اس نے کیا، بولنا بھی اس نے سکھایا، آنکھیں بھی اس نے دی، زبان بھی اس نے دی، اور جتنی چیزوں سے آدمی پنپتا ہے، یعنی آدمی کھاتا ہے تو اس کے اندر جان باقی رہتی ہے، تو اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، غلہ تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ تو پیدا اس نے کیا، بولنا اس نے سکھایا، دیکھنا اس نے سکھایا۔ اگر وہ آنکھیں نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے، اگر وہ عقل نہ دیتا تو ہم پاگل ہوتے، اگر وہ ہاتھ نہ دیتا تو ہم لولے ہوتے، اگر وہ پیر نہ دیتا تو ہم لنگڑے ہوتے۔ اس میں کوئی پارٹنر نہیں ہے اللہ کا، اور بنایا بھی ہے۔ اور جس طرح زمین آسمان کے اندر کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، یہ رات اور دن، چاند اور سورج، یہ دنیا کے اندر کا جو نظام ہے یہ اللہ چلا رہے ہیں۔ جس طرح زمین آسمان کے اندر کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں، اس طرح آدمی کے جسم کے اندر کے نظام کو بھی اللہ چلا رہے ہیں۔ کون چلا رہے بھائی اندر کے نظام کو؟ اللہ چلا رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ آدمی کی ایک آنکھ میں 13 کروڑ لائٹنگ ہے۔ کس نے آنکھ میں؟ ایک آنکھ میں کتنی کروڑ؟ 13 کروڑ۔ دونوں آنکھوں میں 26 کروڑ لائٹنگ ہے، اور 13 لاکھ وائرنگ ہے۔ 13 لاکھ وائرنگ ہے۔ اگر وہ وائرنگ ایک دوسرے سے مل جائے تو زمین آسمان نظر آنے لگے آدمی کو۔ ابھی بھیجدی ہم گئے تھے، ہمارے ایک دوست ہے، ان کی بچی ہے، اس کو ناگپور لے کر گئے تھے، بولتی بھی نہیں سنتی بھی نہیں، ہو بولتی بھی نہیں نہ اس کو سنتی بھی نہیں۔ تو ناگپور کے ڈاکٹروں نے یہ بتایا، بولے کہیں لے کے جا کر کوئی فائدہ نہیں، وہ وائرنگ، وہ نس نہیں ہے اس کو جس سے یہ بول سکے، جس سے سن سکے، وہ وائرنگ ہی نہیں ہے بولے اس کو۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں زمین آسمان کے درمیان میں جتنا نظام اللہ چلا رہے ہیں اتنا نظام ایک آدمی کے جسم کے اندر اللہ چلا رہے ہیں۔ ایک آدمی کے جسم کے اندر اتنا نظام چلا رہے ہیں۔ آدمی کے اندر جو نسیں ہیں، بولتے ہیں نسیں، پورے دنیا پر 4 مرتبہ لپیٹی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی کے بدن کے اندر کی نسیں پورے دنیا پر کتنی مرتبہ بھائی؟ 4 مرتبہ۔ اور دل اتنا پاورفل مشین ہے کہ ایک ساتھ پورے نسوں میں خون پہنچاتا ہے۔ کتنے ساتھ؟ ایک ساتھ پورے جسم کے اندر خون پہنچاتا ہے دل۔ اتنی پاورفل مشین ہے دل۔ تو جب اللہ اندر کے نظام کو چلا رہے اور جس دنیا میں آدمی رہ رہے اس کے نظام کو اللہ چلا رہے، جو غلہ اگ رہا ہے اس کو بھی اللہ چلا رہے ہیں، تو پھر عذر کیا چلے گا قیامت کے دن؟ ارے بھائی چلیں گے کیا؟ بتاؤ، سب تو اس کا ہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ یہاں تک کہ جب تک اللہ کی طرف سے موت کا معاملہ نہ آ جائے، جب تک وہ مرتا نہیں، اور جب تک کہ اس کا جینے کا فیصلہ آ جائے، جب تک وہ جی بھی نہیں سکتا ہے۔ دیکھو ہم دنیا کے نظام کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں مر پاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو جینا چاہتے ہیں لیکن نہیں جی پاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو دیکھے ہم نے، وہ مرنے کے لیے زہر پی لیتے ہیں۔ ارے بھائی زہر کائے کے لیے پیے تھے؟ مرنے کے لیے پیتے نا، تو سبھی مر جاتے ہیں زہر پینے والے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے بدن پر راکھل ڈال لیتے ہیں اور اپنے آپ کو آگ لگا دیتے ہیں، تو کائے کے لیے لگائے تھے آگ اپنے آپ کو، لیکن سب مرتے، جلنے والے سب مرتے ہیں۔ تو یہ مرنا چاہ رہے لیکن نہیں مر پا رہے، اور بڑے بڑے دواخانے دیکھ لو، لوگ بمبئی اور امریکہ علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا سب بچ جاتے ہیں؟ یہ جینا چاہ رہے نہیں جی پا رہے، کچھ لوگ مرنا چاہ رہے نہیں مر پا رہے۔ پورا نظام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کوئی عذر نہیں ہے اس کے نافرمانی میں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ روزی کے لیے جھوٹ بولا تھا تو اللہ اس کے جواب میں کہیں گے روزی کا میں دینے والا تھا کہ دوسرا کوئی دینے والا تھا؟ ارے بھائی کی نہیں، کلیئر اللہ نے کہہ دیا ہے، اور اتنا بڑا نظام اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اب دیکھو موبائل پر اپن بات کر رہے تو کتنا بل آتا بھائی؟ موبائل پر بات کر رہے تو کتنا بل آتا؟ تو بات یہاں سے وہاں پر پہنچانے کا اتنا بل آ رہا ہے، جو مشین آواز نکال رہی ہے اس کا بل کیا ہوگا؟ جو آواز نکال رہی مشین، اللہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔
ایک ساتھی آلے واڑی کے اندر ان کو سنائی نہیں دیتا ہے تو وہ مشین لگاتے ہر 3 دن کے بعد ان کو سیل بدلانا پڑتا ہے. وہ سیل وہ بھی کچھ نہ کچھ سنائی دیتا ہے جب وہ سیل بھی کام دیتا ہے نہ وہ. تو اللہ کی بات ماننا ہے, نفع اس کے اندر ہمارا, اور اس سے زیادہ رحم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا. کتنے مرتبہ ایسا ہوتا بھائی کھاتے وقت اللہ کا نام بھول جاتے لیکن پھر بھی اتار دیتا اندر. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے پھر بھی نیند دے دیتا ہے وہ. بتاؤ کیسا رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر, کیسا رحم کرنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک کو کھانا کھانے کے لیے بلائے تو اس کو بولے بسم اللہ پڑھ, تو بولے میں مسلمان نہیں ہوں. تو بولے بسم اللہ پڑھ تو کھانا ملے گا. وہ چلا گیا, وہی آئی, اللہ نے وہی بھیجی, ابراہیم میں 70 سال سے کھلا رہا تھا تو ایک وقت نہیں کھلا سکا. بلائے واپس, بولے کھا. تو اس نے بولا بھائی بلائے کیوں واپس, ابھی تو ہکال دیے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ نے میرے پاس وہی بھیجی اور اللہ نے مجھ سے کہا کہ ابراہیم میں 70 سال سے کھلا رہا تھا تو ایک وقت نہیں کھلا سکا, اس لیے میں نے تجھے بلایا. تو وہ نصرانی کرنے لگا پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو. جب وہ اللہ کا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے تو میرا کیا معاملہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ. اسلام میں داخل ہو گیا ہے. تو بھائی اللہ تو اللہ ہے, اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے. دل لگانے کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس سے دل لگ جائے, اس کی محبت تو ہو جائے نا دل میں, آدمی انتظار کرنے کا, مرنے کا انتظار کرے گا کہ کب موت آتی ہے, کب اللہ کے پاس جاتا میں. کب موت آتی. ایک لڑکی کا انتقال ہوا تو اس کے لڑکی کے والد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اگر یہ زندہ ہو جائے تو میں مان لوں گا آپ نبی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تو وہ لڑکی زندہ ہو گئی. تو لڑکی نے کہا نبی جی کہو کیا کہنا چاہتے ہو تم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو تیرے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, کیا تو تیرے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. تو لڑکی نے کہا نبی جی میرے ماں باپ سے زیادہ میں نے اللہ کو مہربان پائی ہوں. میرے ماں باپ سے زیادہ میں نے اللہ کو مہربان پائی ہوں, اور میرے ماں باپ کے پاس جو نعمتیں نہیں ہیں اس سے اچھی نعمتیں میرے اللہ کے پاس ہے, اس لیے میں اللہ کے پاس رہنا چاہتی ہوں. اللہ, ہم نے پہچانے نہیں ہے اس کو. صحابہ نے کیوں جانے دی اس کے نام پر, کیوں اس کے لیے ہر چیز برداشت کی ہے انہوں نے, کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی, اس لیے اللہ سے تعلق جڑ جائے. اس لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں پوری دنیا لوگوں کو جینا سکھا رہی ہے, ہم لوگوں کو مرنا سکھا رہے ہیں. پوری دنیا لوگوں کو جینا سکھا رہی ہے, ہم لوگوں کو مرنا سکھا رہے ہیں. کہ مرنا کیسے ہے, کیسے مرنا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تمنا پیدا ہو جائے. کہ حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں جو ہم سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہم بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتے. جو ہم سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہم بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتے. اللہ, تو ایسی حالت میں موت آئے کہ اللہ سے ملاقات کی تمنا دل میں ہو تب تو خیر کی بات ہے بھائی, ورنہ مصیبت کے اندر پڑ جائیں گے. اگر اللہ سے تعلق نہیں رہا, اللہ کی معرفت نہیں رہی, مسائل بڑھ جائیں گے. اس لیے اس سے تعلق جوڑنا ہے. کیسے توڑے گا؟ جو چیز نے اللہ کے ہمارے درمیان دیوار پیدا کر دی ہے اس چیز کو مٹانا پڑے گا تو اللہ سے تعلق پیدا ہوگا. کون سی چیز ہے دیوار پیدا کرنے والی؟ وہ مال ہے, بیوی بچے ہے. اس لیے اس کو چھوڑ کر نکلنے کے لیے بولتے ہیں, اس کو چھوڑ کر, کیونکہ اس سے تعلق پیدا کرنا ہے تو ان کی محبتوں کو اوجھل کرنا پڑے گا اللہ کے مقابلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت گھر میں نہیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور وہی جو آئی ہے وہ ان کی بیوی کے ساتھ نہیں آئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے تو بیوی سے کہا, کیا کہا, ذرا ٹھہر جا میں آگ لے کر آتا ہوں. انی آنست نارا لعلی آتیکم بقبس او اجید علی النار ہدی. آگ لینے کے لیے بیوی سے کہا ٹھہر جا میں آگ لے کر آتا ہوں. تو آگ لینے کے لیے گئے تو دل میں کیا بات تھی کہ آگ لاؤں گا بیوی کے پاس, بیوی کو لے کے جاؤں گا ماں کے پاس,
اور ماں کو بولوں گا دیکھ ماں تیری بہو کتنی اچھی ہے، کتنی نیک ہے. تو بیوی کی محبت کی سوچ تھی اور بیوی کی محبت تھی. آگ دور جا رہی اور یہ بھی نظر آ رہی تھی آگ ان کو، اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو بڑھتے جا رہے ایک دم آواز آئی، انی انا ربکا، اے موسیٰ ہم ہیں تیرے رب. انی انا ربکا، ہم ہیں تیرے رب. اب جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سنے رب، بھول گئے بیوی کو. کیا کہنے لگے؟ وہ رب جب فرعون نے طے کر لیا تھا جو بچہ پیدا ہوگا کاٹ دوں گا، وہ رب جس نے مجھے کٹنے سے بچا لیا، وہ رب جب میرے ماں نے مجھے سمندر میں ڈال دیا تھا، وہ رب جس نے مجھے ڈوبنے سے بچا لیا، وہ رب جس رب نے مجھے فرعون کے محل میں پہنچایا، اور وہ رب جس نے فرعون کے محل میں سے میری ماں کے گود میں پہنچایا، وہ رب. بھول گئے بیوی کو. اب وہی آئی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اقیم الصلاۃ لذکری. بیوی کو بھولے ہیں، یہ ہٹے اور وہ ملے. اس لیے ایمان بھی یہی لکھا گیا ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ اور نبی سے محبت، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، سب سے زیادہ. اور ہے وہ ایسا کریم جس سے تعلق جوڑا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ میرے امتی کے نام عمل میرے ہاتھ میں دے دینا قیامت کے دن. کیا فرمایا؟ میرے امتیوں کے نام عمل میرے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی جی نہیں، وہ ہمارے بندے ہیں، ہمارا ان کا معاملہ ہے. اللہ کیا کہا؟ ہمارا ان کا معاملہ ہے. اللہ جو کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بندوں تک پہنچایا تو واسطہ جبرائیل علیہ السلام کو اور نبیوں کو بنایا. اللہ کی بات بندوں تک پہنچنے کے لیے کس کو بنایا؟ جبرائیل علیہ السلام اور نبی. لیکن بندے کی بات اللہ تک پہنچنے میں کوئی واسطہ نہیں ہے. بندے کی بات اللہ تک، اللہ اکبر، کوئی واسطہ نہیں ہے. ایسا اللہ ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں لفظ جو اللہ ہے نا، بلکہ خدا نہیں بولنا چاہیے، اللہ بولنا چاہیے. میں یہ نہیں بول رہا کہ بھائی خدا بولنا گناہ ہے، لیکن سب سے اچھا نام اللہ ہے، سب سے اچھا نام. بلکہ ایک بزرگ فرما رہے تھے، بولے اسم اعظم اللہ ہے. نام اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ ہے. تو میں نے ان کو دیکھا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ اپنے سے بیعت کراتے تھے، اور سامنے جس کو بیعت کراتے تھے سامنے بٹھاتے، اور یہ کہتے تھے کہ متوجہ ہو جاؤ دل کی طرف، اور بولے دل کو متوجہ کرو اللہ کی طرف، اور آنکھ بند کر کے یہ سوچنے لگاتے تھے یہ بات، اور اپنے سامنے بٹھاتے تھے. وہ بزرگ دیکھا میں نے ان کو. تو وہ بزرگ جو تھے وہ 3 مرتبہ، وہ خود بھی ان کے سامنے بیٹھتے تھے اور 3 مرتبہ یہ الفاظ بولتے تھے، اللہ اللہ اللہ، یہ 3 مرتبہ ایسا بولتے تھے. تو 3 مرتبہ اتنا یعنی اللہ ایسا نکلتا تھا ان کے زبان سے کہ بدن پر کانٹے کھڑے ہو جاتے تھے. دوسرا کوئی بھی نام اگر لے لیں گے ہم اللہ کے علاوہ، دوسرا کوئی بھی نام، اگر اس کا پہلا الفاظ نکال دو تو نام ختم ہو جاتا. شکیل کا شین نکال دو تو ہے نا بھائی، خدا کا خے نکال دو تو، کوئی بھی نام لو، عقیل کا عین نکال دو، جمیل کا جیم نکال دو تو نام. لیکن اللہ ایک نام ایسا ہے، اللہ اکبر، کہ اگر الف نکال دیے تو للہ ہو جاتا ہے. اللہ الف نکال دیے تو کیا ہو گیا؟ للہ. تو وہ لام نکال دیے، اس کا الف نکال دیے، پھر اور دوسرا لام نکال دو، کیا ہو جاتا ہے پھر؟ لہو ما فی السماوات. اللہ، اور وہ بھی نام نکال دو، اس کا الف بھی نکال دو، پہلا لام بھی نکال دو، دوسرا نام نکال دو، لام نکال دو، تو صرف کیا بچا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ، اس لیے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، مردار دنیا کو مٹانا ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بندہ میرا ہو اور دنیا سے محبت کرے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے بھائی، پسند نہیں اللہ کو یہ بات کہ بندہ میرا ہو. اس لیے حدیث شریف کے اندر ہے کہ ہر خطا کی جڑ ہے اس کی محبت. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نظر میں اس کی محبت ہو، اس کو چاہیے کہ دنیا اس کے نظروں میں بے قیمت ہو.
جس کے نزدیک دنیا جتنی بے قیمت ہوں گی اللہ کے نزدیک اس کی اتنی زیادہ قیمت ہوں گی، اور جس کے نزدیک دنیا کی قیمت ہوں گی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہوں گی، کوئی قیمت نہیں ہوں گی اللہ کے نزدیک۔ اگر ہم اپنی قیمت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس چیز کو قیمتی بنانا ہے جس کو اللہ اور نبی نے قیمتی بتایا ہے، اور اس چیز کو ہم نے قیمتی بنا لیے جس کو اللہ نے بے قیمت بتایا ہے تو ذلیل ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بلکہ ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن اللہ ایک آدمی کو کھڑے کریں گے اور یہ کہیں گے یہ وہ ہے جس چیز کو ہم نے ذلیل بتایا تھا، اس نے اس کو عزت دی تھی، جس نے ذلیل بتایا تھا۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ دنیا سے جو آدمی جتنا نفع اٹھائیں گا اتنا آخرت کی نعمتوں سے محروم کیا جائے گا۔ صحابہ کو اپنے غربت پر دکھ نہیں ہوا اور انہوں نے مالدار بننے کی کوشش نہیں کی، سونے کے ڈھیرائے صدقہ کر دیے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ یقین تھا جتنی راحت سے زندگی گزاریں گے اتنی نعمتوں سے محروم کیے جائیں گے۔ تو صحابہ کو غربت پر، غریبی پر اطمینان کیوں ہوا؟ انہوں نے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا نہیں ہے لوگوں کو۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جنت کی چابی میرے پاس، جنت کی چابی میرے پاس، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور میرے امت کے غریب لوگ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ میرے ساتھ۔ اس لیے صحابہ کو اپنے غربت پر دکھ نہیں ہوا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جان مال اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ وقت گزر رہا ہے بھائی، کمانے سے تنگیاں دور نہیں ہوتی ہے، کمانے سے تنگیاں دور نہیں ہوتی ہے۔ لگائیں گے تو دو نفع ملیں گے، اللہ کے دین پر لگائیں گے تو دو نفع ملیں گے، بے دینی دور ہوں گی، تنگی دور ہوں گی۔ بے دینی نگد دو نفع، نگد۔ بے دینی دور ہوں گی، تنگی کیسی دور ہوں گی؟ بھوکا بھی رہیں گا تو اطمینان دیں گے اللہ، بھوکا بھی رہیں گے تو اطمینان دیں گے، ورنہ سال بھر کا راشن گھر میں رہیں گا پھر بھی ٹینشن رہیں گا۔ سال بھر کا راشن گھر میں لیکن پھر بھی ٹینشن ہے، یہ بے دینی کا عذاب ہے یہ۔ اس لیے نیتیں کرنا ہے۔ کمانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے تو ہو جاتے تھے، برسوں سے وہی کر رہے ہیں، برسوں سے وہی کر رہے ہیں بھائی۔ جب اللہ نے دنیا کو بنایا تو دنیا سے یہ کہا، اے دنیا جب میرے بندے تجھے چاہنے لگے تو ان کو اپنا غلام بنا لے، اے دنیا جب میرے بندے مجھے چاہنے لگے تو ان کی غلام بن جا۔ اور جب اللہ نے دنیا کو بنایا تو یہ فیصلہ کیا، نہ تو ہمیشہ کسی کے ساتھ رہیں گی، نہ ہمیشہ تیرے ساتھ کوئی رہیں گا، نہ تو ہمیشہ کسی کے ساتھ رہیں گی نہ ہمیشہ تیرے ساتھ۔ اس لیے سب تیار ہے انشاءاللہ۔ بچانے میں فائدہ نہیں ہے بھائی، جو بچا وہ پھنسا، جو بچا وہ پھنسا بس۔ اور جو بولے میرا جمتا ہی نہیں پہلے ہی بول دے تو اس کا جمتا بھی نہیں، پھر جو بولے جمتا نہیں تو اللہ اس کا جماتے نہیں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ ہی بول رہا ہے کہ جمتا نہیں تو پھر زبردستی اللہ کیوں جمائے؟ چھاپا مار دین نہیں ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کریم ہے، دنیا کمینی ہے۔ دین کریم ہے، ہاں عزت دار لوگ بغیر دعوت کے کھانے کے لیے نہیں آئیں گے، اسی طرح دین ہے جب تک چاہیں گے نہیں ملے گا نہیں وہ، اور دنیا بغیر کیے مل جائیں گی، بغیر کیے دنیا کی قیمت نہیں ہے۔ ہوتی تو ناچنے گانے والوں کو دیتا نہیں تھا اللہ، قیمت نہیں ہے اس لیے کس کو بھی دے دیا؟ ناچنے گانے والوں کو، سورج کو خدا ماننے والوں کو، اس کی قیمت نہیں ہے۔ اس کے لیے بتاؤ کون تیار ہے 4 ماہ کے لیے؟ نہ اہل مال کا کام ہے، نہ اہل فرصت کا کام ہے، اہل دل کا کام ہے۔ کس کا کام ہے بھائی؟ اہل دل کا، نہ اہل فرصت کا نہ اہل مال کا، اہل دل کا۔ جو طے کرے گا اللہ آسان کر دے گا، جو طے کرے گا اللہ آسان کر دے گا اس کے لیے۔ اچھا نیتیں کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ کچا ارادہ کچا فیصلہ، پکا ارادہ پکا فیصلہ، کچا ارادہ پکا فیصلہ، یہ اللہ کا نظام ہے بھائی۔ اس لیے پکی نیتیں کرنا ہے، اپنا پورا وقت اجتماع گاہ کے اندر لگانا ہے، جب بھی بیانات ہوں گے اس کے اندر بیٹھنا ہے،
اور اجتماع کی خود ہی نگرانی کرنا ہے. جیسے یہ پنی ہے بار بار باہر نکل رہی، تو جہاں بیٹھے وہاں پنی کو اندر کر دیے، کچرے کو اندر کر دیے، تاکہ ہمارے آنے والے مہمانوں کو راحت ملے، آنے والے مہمانوں کو. اور یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ یہ اجتماع ہمارے زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے. یہ دعا مانگنا ہے اللہ سے، اور یہ دعا مانگنا ہے کہ اللہ جو آئے زندگی بدل جائے، اس کی جو آئے وہ زندگی بدل جائے. بس کریں گے سب بھائی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ ہم سب کا اے اللہ محتاج ہے مولا، ہم سب کی صحیح تربیت فرما. تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے. اے اللہ ذلت والی زندگی سے، اے اللہ ذلت والی زندگی سے، ذلت والی موت سے، ذلت والی روزی سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے روزی کے پانی کے مسئلے کو آسان فرما. اے اللہ تیرے وعدوں کا یقین نصیب فرما. اے اللہ یقینی اسباب کا یقین پیدا فرما. اے اللہ امت میں امت پناہ کو زندہ فرما. اے اللہ پورے امت کو دعوت پر مجتمع فرما. اے اللہ تمام مساجد کو اعمال مساجد سے آباد فرما. اے اللہ ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جوڑ دے. اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اچانک موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، ایسی موت سے جس میں کلمہ نصیب نہ ہو. پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک موت نہ آئے، جب تک تو راضی نہ ہو جائے، جب تک موت نہ آئے، جب تک تو راضی نہ ہو جائے، تیرے رضا والے کاموں میں ہم کو آگے بڑھنے کی توفیق دے. تیرے ناراضگی والے اعمال سے ہم کو بچا لے. اے اللہ تیرے ناراضگی والے اعمال سے ہم کو بچا لے. اے اللہ ایک پل کے لیے نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ خیر کی چابی بنا، شر کا تالا بنا. اے اللہ ہم کو اپنے آپ کے نظر میں ذلیل، دوسروں کی نگاہ میں عزت والا بنا دے. اے اللہ کینہ، کپٹ، جلن، حسد، کبر، تمام گندگیوں سے بچا لے. ہم کمزور ہیں مولا، یہ گندگیوں کو ہم اپنے دلوں سے نہیں نکال پا رہے ہیں. اللہ تو ہی نکال دے. اللہ مسلمانوں کے عیب سے ہمارے دل کو پاک کر دے. اللہ مسلمانوں کے عیب سے ہمارے دل کو پاک کر دے. اللہ تیرے کلام سے ہمارا تعلق جوڑ دے. اللہ تمام مدارس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. پڑھنے پڑھانے والوں کو، محنت کرنے والوں کو قبول فرما. اللہ جتنے لوگ تیرے راستے میں چل رہے ہیں تمام کی صحیح تربیت فرما. تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے. تمام کی صحیح تربیت فرما. ان کی چلت فرت کی برکت سے ہر گھر میں، ہر زندگی میں دین کو داخل فرما. ان کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما. ان کی رہبری کرنے والوں کو قبول فرما. ان کا ساتھ دینے والوں کو قبول فرما. اے اللہ جتنی جماعتیں اے اللہ ویزا کے مسائل میں اٹکی ہوئی ہے، ان کے ویزا کو آسان کر دے. اے اللہ کام کے مراکز کی پوری حفاظت فرما. قبر کے عذاب سے بچا، جہنم سے بچا، پل صراط کا راستہ آسان کر دے. تیرے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر مقدر کر دے. اے اللہ گناہوں کی نفرت پیدا کر دے. اے اللہ نیکیوں کا شوق پیدا کر دے. اے اللہ نیکیوں کا شوق دل کے اندر پیدا کر دے. اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ بہترین زمانہ بڑھاپے کا زمانہ بنا. اے اللہ بہترین زمانہ بڑھاپے کا زمانہ بنا. اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا. صحیح دیکھنے کی توفیق دے، صحیح سوچنے کی توفیق دے، صحیح بولنے کی توفیق دے. اے اللہ صحیح چلنے کی توفیق دے. اے اللہ صحیح کمانے کی توفیق دے، صحیح لگانے کی توفیق دے. اے اللہ تیرے مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے مولا. تیرے مدد کے لیے ہم تیرے مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اے اللہ صحابہ نے جو دین کا کام کیا تیرے ہی کرم سے کیا ہے. یوسف علیہ السلام جو گناہ سے بچے ہیں وہ تیرے ہی کرم سے بچے ہیں مولا. اے اللہ ہم بھی تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہماری مدد فرما. اے اللہ تو ہماری مدد فرما. اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ازواج مطہرات نے، صحابہ نے، اللہ والوں نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا پورا حصہ نصیب فرما. جتنی چیزوں سے پناہ چاہیے ہے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. اور جن اللہ والوں کی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا ہے، اللہ تیرے کتنے بندے ایسے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہے، جن کی قربانیوں کی برکت سے دین ہم تک پہنچا ہے. اللہ ہم ان کو بدلہ نہیں دے سکتے، تو ان کو اپنے شان بدلہ عطا فرما. اللہ اپنے شان بدلہ عطا فرما. اور ایک بدلہ یہ دے کہ ان کے نسلوں میں ان کے جیسے لوگ پیدا فرما. اے اللہ ان کے نسلوں میں کوئی نافرمان نہ ہو، اس کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے بھی نسلوں میں کوئی فاسق اور فاجر پیدا نہ ہو، اس کے فیصلے فرما. ایسی اولاد سے حفاظت فرما جو تیری نافرمان ہو. اے اللہ ایسی اولاد دے جو داعی ہو، دیندار ہو، ایسی اولاد عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہے صحت عافیت نصیب فرما. اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں مولا، کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں مولا، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اللہ تو ہی ان کی مدد فرما، تو ہی ان کو رہائی عطا فرما. دنیا کی بھی جیل سے، جہنم کی بھی جیل سے رہائی عطا فرما. اے اللہ
کورٹ کچیری میں دواخانوں میں مال کے لگنے سے امت کی حفاظت فرما، ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو ہمارے گناہوں کی نوست سے ہم نہیں مانگ سکے تو اپنے فضل کرم سے عطا فرما، جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، جن کا حق ہے ان کے جائز تمنا جائز مرادوں کو پورا فرما، تیرے دین کے کام کو صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے پر کرنے کی توفیق دے، اخلاق دے، اخلاص دے، اور تیرے نبی کے طریقے پر دین کا کام کرنے کی توفیق دے مولا۔ تو ہی رہبری فرما، تو ہی رہبری فرما، تو ہی رہبری فرما، تو نہیں جوڑا ہے ہم کو، تو ہی نبھا لے، تو ہی نبھا لے، گمراہی سے بچا لے مولا، گمراہی سے بچا لے، اے اللہ گمراہی سے بچا لے، اے اللہ گمراہی سے بچا لے مولا، اے اللہ خطرناک بیماریوں سے حفاظت فرما، ہماری دعا کو محض اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ۔